السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں میں اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں سنی سنائی بات کو سچ سمجھ بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں اپنے دل میں خیال رکھتے ہیں کہ وہ شخص ایسا ہے، جبکہ وہ ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم خبروں سے سنتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، میڈیا سے سنتے ہیں، یا ٹی وی سے، یا کسی اور جگہ سے، یا مختلف لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے، اس نے یہ برا کام کیا ہے، وہ ایسا شخص ہے، جبکہ اس نے وہ کام نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ ہم نے اپنے ذہن میں اس کے بارے میں خیال بنا لیا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، جبکہ اس نے نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ اس کے خلاف ہمارے اندر ایک تہمت بن جاتی ہے۔ پھر جب ہم اس کو دوسروں کو کہیں گے تو یہ ایک قسم کی تہمت اور بہتان اس پر ہم لگا دیں گے۔ تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ پورے آسمانوں کو اگر آپ سر پر اٹھا لیں تو کتنا بڑا بوجھ ہے، آپ اٹھا سکتے ہیں؟ تو پورے آسمانوں کو آپ سر پہ نہیں اٹھا سکتے، تو پھر اس کا بوجھ جو ہے ان آسمانوں کے بوجھ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، جو کہ آپ جلدی 2 منٹ میں اٹھا لیتے ہیں کسی کے بارے میں بات کر کے، میڈیا سے سن کے، کسی چیز کے بارے میں سن کے، اور پھر آگے بات کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ تہمت ہوتی ہے۔ تہمت دوسروں کو تکلیف دیتی ہے، اور بعض اوقات یہ بہت بڑی لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں 57 میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی بندہ جو ہے نا، وہ بات کرتے کرتے اللہ پر ہی الزام لگا دیتا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ نے ایسے کسی کی بات کسی نے کی اللہ کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنی سنائی بات کو، جو کہ تصدیق شدہ نہیں ہوتی، ایسے آگے بڑھاتا ہے، تو وہ بھی ایک تہمت بن جاتی ہے اللہ کی طرف۔ تو وہ اس طرح کا اس بندے کو بھی عذاب ہے۔ دیکھیں اس کے بارے میں ارشاد ہے، ان الذین یؤذون اللہ، بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، وعد لہم، اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے، اللہ نے عذاب مہینہ، بڑی ذلت اور رسوائی والا عذاب جو ہے وہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو غور کریں، یہ ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات سنی سنائی کو آگے بھیجتا ہے جبکہ وہ سچ نہیں ہوتی، تو پھر اللہ کو تکلیف دیتا ہے بندہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر قیامت اور دنیا میں لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کیونکہ اکثر جو میسج آتے ہیں اس پہ ٹیلی فون، موبائل پہ، بندہ ان کو بغیر سمجھتے ہوئے، بغیر آگے فارورڈ کر دیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، جبکہ وہ بات صحیح نہیں ہوتی۔ بعض باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ٹھیک نہیں ہوتی، کچھ حدیثیں ٹھیک نہیں ہوتی، کچھ قرآنی آیات کے بارے میں، یا اس قرآن کے بارے میں کوئی آیات کا کوئی ایسا مطلب نکال کے بات اپنی طرف سے کی ہوتی ہے، حوالہ قرآن کا دیا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کی بات جب آتی ہے، بعض لوگ میسج میں اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام بنتا ہے، اور کہ یہ بندہ ایسا کرنے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ،
व रसूलहू, ऐसा शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देता है, लानहुमुल्लाह, फिर वो ख़ुद लानत का, अल्लाह की लानत का मुस्तहिक बन जाता है, फिर दुनिया, दुनिया में भी, वल आखिरा, और आखरत में भी। वअद्दा लहुम अज़ाब मुहीना, और अल्लाह फरमाता है फिर हमने उसके लिए रुसवाई वाला बड़ा अज़ाब जो है ना वो तैयार कर रखा है। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बाज़ बंदे ख़बरों में या टीवी पर और मुज़ाकरे होते हैं या बातें होती हैं तो मुख्तलिफ़ तबसरे होते हैं, तो किसी के बारे में लोग बात करते हैं। वो बातें बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो वो असल में उसके पैसे लेते हैं, क्योंकि ये आजकल सारा जो मीडिया है इसमें अक्सर लोग जो काम करते हैं ज़्यादातर झूठ इधर उधर के मेर के वो झूठ के पैसे लेते हैं और वो उसको आगे फैलाते हैं, लोगों का जहन उस तरफ बनाते हैं। तो जहन में रखें कि ऐसे शख्स जो ऐसा काम कर रहे होते हैं और फिर आप उनकी बातों को सुनकर उन पर यकीन करके फिर उन बातों को आगे पहुंचाते हैं, तो बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो किसी पर इल्ज़ाम होती हैं और गलत होती हैं, और उसको जब आप आगे पहुंचाते हैं तो दूसरे लफ्ज़ों में आप तहमत लगा रहे होते हैं दूसरे पर, और या बहतान लगा रहे होते हैं। तो ये सरासर झूठ होता है और ये बहुत बड़ा गुनाह है जो आप अपने सर पर उठा रहे होते हैं। और अल्लाह फरमाता है कुरान पाक की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 58 में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना युज़ूनल मोमिनीना वल मोमिनात, और वो लोग जो योज़ूना तकलीफ़ देते हैं मोमिन मर्दों को, वल मोमिनात और मोमिन औरतों को, बग़ैरी माक़तासबू, यानी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया बल्कि ये अपनी तरफ से मन घड़त उन पर लगाकर उनको तकलीफ़ देते हैं, यानी तहमत लगाकर। फ़क़द तामलू, अल्लाह फरमाते हैं ये फिर उठाते हैं बहतान, ये बहतान उठाते हैं, व इस्म मुबीना, और ये बहुत वाज़े तौर पर बहुत बड़ा खुला गुनाह है जो कि ये अपने सर पर उठा लेते हैं। अब गौर करें कि ऐसा काम अक्सर लोग करते हैं, तो इसलिए ये काम बहुत गुनाह वाला है, ऐसा काम करना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह से माफ़ी मांगे बंदा। और इसी तरह की बात आप देखें सूरह नूर में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 23 में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, यरमूनल मोहसनाते, वो तहमत लगाते हैं, यरमूना तहमत लगाते हैं, मोहसनात पाक दामन औरतों पर, गाफिलात का मतलब है वो गाफिल होती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि भाई हमने कोई ऐसा काम किया है बुरा, के वो उनको पता नहीं होता, उससे वो उनको ऐसे वो बुरी बात में उलझा कर इल्ज़ाम लगा के तहमत लगा के परेशान कर देते हैं। तो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना यरमूनल मोहसनातिल गाफिलाती, तो उन पाक दामन औरतों को जो गाफिल होती हैं, यानी उनको पता ही नहीं होता कि ये कोई काम किया, इस तरह की बात उन पर कोई फजूल लगा देते हैं इल्ज़ाम उन पर, और उनको उन पर तहमत लगा देते हैं। मोमिनात जो मोमिन होती हैं, ईमान वाली होती हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि लो इनु फि दुनिया वल आखिरा, ऐसे लोगों पर लानत है दुनिया में भी और आखिरत में भी, वलहुम अज़ाब नज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। तो गोया इस आयत का मतलब है कि जो लोग ऐसी औरतों पर जो पाक दामन बुरे कामों से बेखबर हैं और ईमानदार हैं, उन पर बदकारी का ऐब लगाते हैं, तो ऐसे लोगों पर दुनिया और आखिरत में लानत है अल्लाह की तरफ से, और आखिरत में अल्लाह ने उनके लिए बड़ा अज़ाब जो है वो रखा हुआ है तैयार करके। तो ऐसे लोगों की हालत इस तरह की है। इसी तरह हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को मुनाफिक के शर से बचाए, अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक फ़रिश्ता भेजेगा
جو اس کے بدن کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا، اور جو شخص کسی پر تہمت باندھے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی پل پر روک لے گا۔ اب خود سوچیں کہ یہ حالت ہوگی۔ یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ تو اسی طرح کی بات دیکھیں مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس تو غریب ہوتا ہے جس کے پاس نہ کوئی پیسے ہوتے ہیں نہ سامان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اللہ کے حضور بہت بڑی نیکیوں کے ساتھ آئے گا، اس کے پاس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بہت کچھ ہوگا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ وہ سب لوگ اس کے پاس آ جائیں گے اور اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے، اور اس کی نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی، اور پھر ان لوگوں کے گناہ اس پر چڑھا دیے جائیں گے، اور گناہ اتنے ہوں گے کہ پھر وہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ہے حالت۔ تو اس لیے اپنے آپ پر ذرا ترس کھائیں، غور کیا کریں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات رکھا کریں کہ اچھے کام وہی ہوتے ہیں جو حق اور سچ ہوتے ہیں۔ دوسروں کی بات سنی سنائی کو ایسے آگے پہنچا دینا، یہ غیبت، چغلی، بہتان اور تہمت ہوتی ہے، اور جس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ جس طرح کہ ایک اور حدیث بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک خطرناک چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے پہلی چیز ہے اللہ کا شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری بات فرمائی جادو کرنا، تو جادو کبھی نہ کرو۔ تیسری بات فرمائی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی جس کے قتل کو، اسے قتل کر دینا، یعنی کسی کو قتل کرنا، یہ تیسرا بڑا گناہ۔ چوتھی بات فرمائی کہ سود کھانا، اور پانچویں بات کہ یتیم کے مال کو ہضم کر جانا، اور چھٹی بات ہے کہ جہاد میں لڑائی میں گئے ہیں تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، اور آخری بات فرمائی کہ ایماندار بے خبر پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو یہ بہت بڑے خطرناک گناہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے، ہمیں کسی پر الزام لگانا یا بات کرنا، یہ یاد رکھیں یہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ بندے کی غلطی، پھر وہ کہتے ہیں ہم نے غلطی کی۔ تو وہ جو ہے نا، اس وجہ سے یاد رکھیں کہ ہمیشہ پہلے بات کو دیکھیں، ماحول کو دیکھیں، صورتحال کو دیکھیں، تو اس کے بعد فیصلہ کریں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس میں کتنی سچائی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ کسی پر بہتان اور الزام تو نہیں ہو جائے گا اور پھر اس کی وجہ سے اللہ کی لعنت مجھ پہ پڑے گی، دنیا اور آخرت میں میرے اوپر اللہ ناراض ہو جائے گا اور عذاب کا مستحق ہو جاؤں گا۔ تو اس کے بارے میں ذرا سوچیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ خاموشی سب سے بڑی عبادت ہے، اور ضرورت کے مطابق بولیں اور ورنہ خاموش رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔